بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت ہی اہم ترین لفظ پر ہے، لفظ خدا کا استعمال۔ لفظ خدا نہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور نہ ہی صفاتی۔ یہ لفظ شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں۔ برِ صغیر اور فارس میں اکثر لوگ اور علماء طبقہ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً بیوی اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہے، کشتی کے ملاح کو ناخدا کہتے ہیں، شعراء اور ادبا کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اور خرابی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ مجوسیوں کے عقیدہ کے مطابق دو خدا ہیں، ایک حسداں اچھائی کا خدا اور دوسرا ہرمن برائی کا خدا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص اور کسی کی ادنیٰ شرکت سے بھی پاک و بری ہے۔ لفظ خدا موجودہ دور میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر لوگوں کو لفظ خدا کی نفی کے بارے میں کہا جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی تو خدا کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا مجبوری ہے کہ ہم آتش پرستوں والا نام خدا اپنے اللہ کے لیے بولیں اور لکھیں؟ اور یہ دین میں اضافہ بھی ہے، بھلے لفظ خدا کئی سالوں سے بولا جاتا رہا ہو، کیونکہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استعمال کیا، نہ تابعین نے اور نہ ہی سلف صالحین نے لفظ خدا استعمال کیا۔ اس لیے دین میں اضافہ ہے اور اللہ کے ذاتی نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا استعمال ہے، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ خدا پہچان کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے کہ گاڈ وغیرہ، تو عرض ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو لفظ اللہ کی پہچان بہت خوب ہوتی ہے، کیونکہ نماز اور تلاوت قرآن کے دوران کتنی دفعہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھلے ملک فارس کا ہو یا انگریز، ہر زبان اور نسل کا مسلمان خوب جانتا ہے کہ ہمارے خالق حقیقی کا نام اللہ ہے۔ بس یہ کچھ لوگوں کی بناوٹی باتیں اور ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل ہوتے ہوئے بھی صحیح بات کو نہیں مانتے، اور پھر غلط بات پر غلط دلائل دے کر اڑے رہتے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سمجھ دی ہو۔ ان کے لیے قرآن کی صرف ایک آیت ہی دلیل کے لیے کافی ہے۔ آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ سورۃ اعراف 180۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ بنی اسرائیل اسراء 110۔ ان دونوں قرآنی آیتوں میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے ناموں میں کجروی کرنے والوں کے لیے سزا ہے، بلکہ اللہ کے پاک ناموں میں کجروی کرنے والوں سے لا تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور نکتے پہ غور فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک فارس سے مدینہ طیبہ گئے تھے۔
اس وقت بھی فارس میں خدا تھے اور اپنے معبود کے لیے وہ لوگ یہی لفظ خدا ہی بولا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے خالق حقیقی کے لیے لفظ خدا استعمال نہ کیا۔ اگر لفظ خدا کہنا صحیح ہوتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کو ضرور کہتے، مگر قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات و ایمان پر کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ان کا ایمان و عمل بن گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نہ اضافہ کیا اور اضافہ کو نامناسب سمجھا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں کہ ہم غیر اللہ کے ناموں سے پرہیز کریں تاکہ اللہ کی سزا سے بھی بچ سکیں، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمارے رب کا ذاتی اور اس کے علاوہ بے شمار صفاتی نام قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے خود بھی لفظ خدا اپنی زبانوں سے ختم کریں، اور جو بھی کوئی آپ کے سامنے خدا بولے اس کو بھی احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ سمجھائیں، اور ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کو ذاتی نام اللہ یا صفاتی ناموں سے پکاریں۔ اور اگر کسی کتاب میں خدا لکھا ہو تو پڑھتے وقت اللہ پڑھیں اور اس طرح کی تبلیغ عام کریں۔ شریعت کا حکم ہے حق کو قائم کریں اور باطل کا قلع کما کریں، کیونکہ ہمارا دین کامل اور اکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اضافہ کا امکان۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے یا اس کی حمایت کرنے یا اس پر عمل کرنے سے بچائے، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شرک اور بدعت سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔